بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سبق ہے وہ ارسلہ حل عراقہ و مررت به وحدہ و نحوہ متأول۔ یہ جو عبارت ہے یہ اصل میں ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال اس بات پر ہے کہ پچھلی عبارت میں یہاں ذکر ہوا تھا کہ وہ شرط و ان تکون نکرتن و صاحبها معرفتن غالباً، کہ حال نکرہ ہوتا ہے اور ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ تو اس پہ اشکال ہوا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ حال نکرہ ہوتا ہے، حالانکہ عربوں سے حال کا معرفہ ہونا بھی منقول ہے۔ چنانچہ عرب کا مشہور شاعر ہے لبید بن ربیعہ، یہ اس کے شعر کا ایک حصہ ہے جو یہاں انہوں نے نقل کیا ہے، وہ ارسلہ حل عراقہ، اور اس کا یہ نیچے پورا شعر ہے، دیکھیں۔ وہ ارسلہ حل عراقہ ولم یزددھا ولم یشفق علی نغز الدخال، کہ اس شعر کے اندر العراق یہ ارسلہ کی ہا ضمیر مفعول سے حال واقع ہو رہا ہے، اور یہ معرفہ ہے۔ العراق الف لام داخل ہے، معرفہ ہے، حالانکہ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے، حال تو نکرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے مررت بھی وحدہ، اب اس میں مررت بھی کی ہی ضمیر جو ہے یہ ذوالحال ہے، اور وحدہ اس سے حال واقع ہو رہا ہے، اور وحدہ مرکب اضافی ہے، کیا معرفہ ہے، ضمیر کی طرف اضافت کی وجہ سے اضافت مانوی ہے۔ تو یہ دونوں آپ کے اس یہ جو اصول یہاں بیان کیا تھا اس کے خلاف ہیں۔ ونحوی، یہ اس طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ جن میں عربوں سے منقول ہیں اور حال ہے معرفہ ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ونحو متأول، یہ ساری جو مثالیں ہیں یہ ان میں تعویل کی گئی ہے۔ امام سیبر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعویل یہ فرماتے ہیں کہ ان مثالوں کے اندر جو حال معرفہ ہے یہ اصل میں لفظاً معرفہ ہے، معنی نکرہ ہے، یعنی یہ جو معرفہ ہے العراق نا، یہ نکرہ کے حکم میں ہے، نکرہ کی جگہ پر واقع ہے۔ اصل عبارت ہے ارسلہ مترکتن، مررت بھی وحدہ، اصل میں مررت بھی منفردن، تو مترکتن اور منفردن کو ہٹا کر مترکتن کی جگہ العراق اور منفردن کی جگہ وحدہ لایا، ورنہ اصل جہاں حال جو ہے وہ اصل نکرہ ہی ہے۔ اس لیے اس مثال کو، ان مثالوں کو اس قانون کے خلاف کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور شیخ ابو علی فارسی اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ ارسل العراق میں العراق کا لفظ اور مررت بوحدہ میں جو وحدہ کا لفظ ہے یہ اصل میں خود حال نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے پہلے فعل مقدر ہے۔ یہ دونوں اسم یا اس طرح کی دیگر عبارات میں جو اسم ہیں وہ اصل میں اس فعل محذوف کا فاعل ہیں، مفعول بھی ہیں، بلکہ بھی نہیں، مفعول مطلق ہے۔ اور وہ جو فعل مقدر ہے وہ فعل اصل میں جملہ فعل یہ پورا حال واقع ہو رہا ہے۔ تو ارسلہ العراق کی تقدیری عبارت ہے ارسلہ تا تارک العراق، اور مررت بھی وحدہ اس کی تقدیری عبارت ہے مررت بھی ینفرد وحدہ، تو ینفرد وحدہ اور تا تارک العراق یہ جملہ پورا کیا ہے، ارسلہ کی ضمیر مفعول سے اور مررت بھی کی ضمیر مجرور سے حل واقع ہو رہا ہے۔ اس لیے اس سے اس بات پر استدلال نہیں کر سکتے کہ حال معرفہ بھی ہوتا ہے، حال کا نکرہ ہونا ضروری نہیں ہے۔
وارسل العراق کا، اور ارسل العراق کی عبارت، مررت بوحدہ کی عبارت، ونحوی اور اس طرح کی دوسری عبارتیں وہ ساری کی ساری متاولن تعویل والی ہیں، ان میں تعویل کی جاتی ہے۔ یہ شعر نیچے دیکھیں اس کا پورا ترجمہ، وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ وَلَمْ يَزُدْهَا وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَى نَغْزِ الدِّخَالِ، وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ اور اس نے، یہ اصل میں جنگلی گدھے کی تعریف کر رہا ہے، ارسلہ کا فاعل وہ یہ کہ اس جنگلی گدھے نے جنگلی گدھیوں کو رش میں پانی پینے کے لیے بھیجا، ولم یزدھا اور انہیں بھیڑ لگانے سے روکا بھی نہیں ہے، رش کرنے سے روکا بھی نہیں ہے، ولم یشفق علی نغز دکھالے اور نہ ہی اس میں اسے کسی قسم کا یہ ڈر لگا ہے کہ کوئی دوسرا اونٹ بیچ میں پڑ کر ان کی باری خراب نہ کر دے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، اب آگے دیکھیں۔ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا نَكْرَةً وَجَبَ تَقْدِيمُهَا، فرماتے ہیں کہ اگر ذوالحال نکرہ محض ہو، یعنی اس میں کسی طرح سے تخصیص نہ کی گئی ہو، تو حال کو ذوالحال سے مقدم کرنا واجب ہے تاکہ صفت کے ساتھ التباس نہ آئے۔ جیسے جانی راکبن رجلن، اس میں رجلن ذوالحال کو مقدم کریں اور عبارت تو جانی رجلن راکبن، تو یہ جو راکبن ہے یہ رجلن کی صفت بن جائے گی، عبارت ہو جائے گی جانی رجلن راکبن، تو صفت کے ساتھ التباس پیدا ہو جائے گا۔ اس التباس سے بچنے کے لیے ذوالحال رجلن کو مؤخر اور راکبن حال کو مقدم کر دیا، اور عبارت ہوگی جاءنی راکبن رجلن، تاکہ کسی قسم کا کوئی التباس لازم نہ ہے۔ اور مبتدا کیا کہتے ہیں اس کو نکرہ ہو تو پھر خبر کو جس طرح مقدم کیا جاتا ہے نا، اسی طرح یہاں بھی کیا جاتا ہے۔ ولا يتقدم على العامل المعنوی بخلاف الظرف، ولا يتقدم على العامل المعنوی بخلاف الظرف، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حال کا عامل منوی ہو، عامل منوی کا مطلب یہ ہے کہ جس سے فعل کا وہ لفظ جس سے فعل کا من اخذ کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر ظرف ہے، جار مجرور ہے، حرف ندا ہے، اب یا حرف ندا ہے نا، اس سے ادو فعل کا من حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اگر حال کا عامل منوی ہو تو حال کو اس سے مقدم کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عامل منوی عامل ضعیف ہے، معمول مؤخر پر میں ضعف کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکتا، بلکہ معمول کے سے اگر وہ مؤخر ہوا تو اس کا ضعف اور کمزوری اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے یہ اپنے مقدم معمول کے اندر عمل نہیں کر سکتا۔ لہذا قائمن زیدن فی الدار نہیں کہہ سکتے، قائمن زیدن فی الدار یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بخلاف ظرف ہے، برخلاف ظرف کے کہ اگر ظرف کا معمول مقدم ہو، ظرف اس سے مؤخر ہو، تو چونکہ ظرف کے اندر وسعت ہوتی ہے جو ظرف کے علاوہ باقیوں میں نہیں ہوتی، اس لیے ظرف اپنے مقدم معمول کے اندر بھی عمل کر لے گی، اس کو عمل سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اس لیے کہ اس کے اندر قوت پائی جاتی ہے، وسعت پائی جاتی ہے، اور وہ اپنی وسعت کی وجہ سے مقدم چیز کے اندر بھی عمل کر لیتی ہے۔ جیسے سورت اس میں ہے کیا نام ہے اس کا 27ویں پارے والی سورہ رحمان، کل یوم ہوا فی شأن، اب یہاں شأن فی شأن جار مجرور ہے اور کل یوم ظرف مفعول فی اس سے مقدم ہے، یہ جائز ہے۔ اسی طرح ولا علی المجرور علی الاصح ہے کہ ذوالحال اگر مجرور بالاضافت ہو تو پھر تو بالاتفاق حال کو ذوالحال سے مقدم کرنا جائز نہیں ہے، زیدن ضاربن قائمتن کریمتن کہنا جائز نہیں ہوگا، اور اگر ذوالحال مجرور بحرف الجر ہو
تو حال کو زلال سے مقدم کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بصریوں کے نزدیک زلال مجرور سے حال کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، لہذا مرر تو راکبن بزیدن کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ کہ یہاں راکبن یہ زیدن مجرور سے مجرور بحرف الجر سے ہر واقع ہو رہا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علل اصح کہہ کر والا علل مجرور علل اصح کہہ کر یہی کول بصریوں والا نقل کیا ہے، اس لیے کہ حال اپنے زلال کے لیے تابع ہوتا ہے، اور توابع کا قانون یہ ہے کہ جہاں مطبوع عبارت میں آ سکتا ہو وہاں تابع بھی آ سکتا ہے، اور جہاں مطبوع نہیں آ سکتا وہاں تابع بھی نہیں آ سکتا، اور یہاں مطبوع اپنے جار مجرور سے چونکہ مقدم سے نہیں ہو سکتا، پیچھے گزر گیا، لہذا مطبوع ہے نا زیدن بزیدن میں، آپ زیدن کو باجارہ سے مقدم کر کے کہنا چاہیں نا بے زیدن بھی، تو جائز نہیں ہے، بلکہ پہلے عامل جارہ ہوگا پھر اس کے بعد زیدن ہوگا بزیدن۔ تو جب زیدن اپنے عامل سے مقدم نہیں ہو سکتا تو اس زیدن سے جو حال واقع ہوگا وہ بھی اس سے مقدم نہیں ہو سکتا۔ البتہ کوفیوں کے نزدیک حال اپنے ذوالحال مجرور بحرف الجر سے مقدم ہو سکتا ہے، وہ قرآن کریم کی آیت وما ارسلناک الا کافۃ للناس میں سے استدلال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس میں کافتن کا جو لفظ ہے للناس میں الناس سے حال واقع ہو رہا ہے جو لام جار کا لیے مجرور ہے، تو جس طرح یہ جائز ہے اس طرح یہ بھی جائز ہے۔ ولا یتقدم علی العمل المانوی، اور حال اپنے عمل مانوی سے مقدم نہیں ہو سکتا، بخلاف ضرب کے کہ ضرب عمل مانوی سے مقدم ہو سکتی ہے۔ ولا علی المجرور، اور نہ ہی مجرور سے مقدم ہو سکتا ہے علی الاصح، اصح قول کے مطابق۔ چلیں